بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 216، آیت نمبر ہے 73 اور 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، ثالث ثلاثہ تین میں سے تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، دراصل نہیں ہے کوئی الہ صرف ایک واحد اللہ کے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اگر وہ اپنی اس بات سے باز نہ آئے، اما یقولون جو وہ زبانوں سے کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو البتہ ضرور پکڑے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان لوگوں میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ وہ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے، ویستغفرونہ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کیوں نہیں کرتے، واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ عیسائیوں کے مختلف گروہ تھے۔ ایک گروہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح کل ہم نے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا ان کا یہ نظریہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ دوسرے گروہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی ایک کا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گیا۔ اب ایک گروہ اور اٹھا، انہوں نے کہا نہیں، اصل میں یہ تین ہے، ایک اللہ ہے، ایک روح اللہ یعنی جبرائیل ہے، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام، یا ایک اللہ ہے اور نمبر دو جبرائیل اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اب آگے پھر دو گروہ بن گئے، ایک نے کہا یہ تینوں مل کر اللہ بنتے ہیں، اللہ بھی، عیسیٰ بھی، اور عیسیٰ کی والدہ مریم بھی، یا جبرائیل ساتھ، یہ تینوں مل کر اللہ ہیں۔ ایک گروہ نے یہ کہا نہیں، یہ تینوں الگ الگ خدا ہیں، تین خدا ہیں، تو اللہ بھی خدا ہے، عیسیٰ بھی، اور روح اللہ بھی، یا اللہ بھی، عیسیٰ بھی، اور مریم بھی، یہ خدا کے حصے ہیں تین۔ بہرحال ان میں سے کوئی بھی عقیدہ ہو، قرآن نے کھل کر ان عقائد کو باطل قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پہ فرمایا ہے وما من الہ الا الہ واحد، ٹھیک ہے، اللہ ایک ہے، یہاں بھی ہے وما من الہ الا الہ واحد، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ باتیں عقلی لحاظ سے بھی غلط ہیں، فطری لحاظ سے بھی غلط ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ مان لیا جائے اللہ ایک نہیں ہے، اللہ کے تین حصے ہیں، تو پھر تو سارے برابر ہونے چاہیے، سب کے پاس برابر کا اختیار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک گروہ ہے مجوسیوں کا، اور مجوسیوں کے علاوہ بہت سارے ایسے باطل مذاہب کے لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ایک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مجوسیوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا دو ہے، ایک شر والا، ایک خیر والا۔ اب دیکھیں، جب خدا کو دو بنا لیا، عیسائیوں نے تین بنایا، مجوسیوں نے دو بنا لیا، اب اختیارات کا مسئلہ ہے۔ اب مجوسیوں کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ شر والا خدا الگ ہے، خیر والا الگ ہے، دونوں آپس میں لڑتے ہیں، جس کی وجہ سے سارا
دنیا کا نظام خراب ہوتا ہے۔ شر والا کہتا ہے میں نے سب کو اندر شر بانٹنا ہے، خیر والا کہتا ہے میں نے سب کے اندر خیر بانٹنا ہے، تو پھر تو ان کی آپس کی لڑائی ہے، لڑائی ان کی آپس کی ہے، اور لوگ جو ہے وہ نیچے تباہ ہوتے ہیں۔ تو غلط عقیدے سے سارا نظام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، خیر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، شر بھی اللہ نے پیدا کیا۔ من شر ما خلق، ہم آخری صورت کے اندر جب پڑھتے ہیں کہ اے اللہ مجھے شر سے پناہ دے، من شر ما خلق، شر کو بھی اللہ تو نے پیدا کیا، خیر کو بھی تو نے پیدا کیا۔ تو اللہ اکیلا ہے۔ جب ہم ایک اللہ کے علاوہ بہت سارے خدا یا ہندوؤں کی طرح ہزاروں خدا بنائیں گے تو سارا نظام دھرم برہم ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر کہا گیا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے کہا تین میں سے تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، یہ بڑی بھیانک بات ہے، اگر تم اس بات سے باز نہ آئے، لَا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یہ جملہ بولنا اللہ کا کوئی اور حصہ ہے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کفر کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو کافر کہا ہے، ان کا کفریہ جملہ کیا تھا؟ اللہ ایک نہیں، اللہ کے وجود کا بھی کوئی اور حصہ ہے۔ تو ہمارے مسلمان بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نور کا حصہ سمجھتے ہیں، کام تو انہوں نے بھی یہی کیا ہے۔ تو اللہ کے وجود کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے۔ جو بھی یہ جملہ بولے گا اللہ کے وجود کا حصہ ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بولے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نور میں سے نور ہے، تو یہ قرآن یہ کہتا ہے لا یمسن الذین کفروا، انہوں نے کفر کیا ہے۔ تو یہ کفریہ کام ہے، کفریہ جملے ہیں، یہ جملے نہیں بولنے چاہیے۔ منہم عذاب علیم، ان کو دردناک جو ہے وہ عذاب ملے گا۔ افلا یتوبون، اب اللہ تعالیٰ انہیں ترغیب دلا رہے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہیں۔ افلا یتوبون، کیا وہ توبہ کی طرف نہیں آتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ توبہ کا معنی پلٹنا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور استغفار طلب کرتے ہیں، بخشش مانگیں اللہ تعالیٰ سے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے اور انہیں سزا نہ دے۔ اب دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک گناہ کر لیا، ایک ہے گناہ کو چھوڑنا۔ گناہ چھوڑنا یہ توبہ ہو گئی، اب گناہ تو کیا تھا نا، جو کر لیا اس پر کیا کرنا ہے؟ استغفار، تاکہ سزا نہ ملے۔ تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، توبہ اور استغفار الگ الگ ہے۔ توبہ کا معنی ہے گناہ چھوڑ، اپنے گناہ سے باز آ جانا۔ ایک بندہ گناہ کر رہا تھا، ابھی آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا، اب جو کیے ہوئے گناہ ہے ان کی تو سزا ملنی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو تاکہ اللہ تمہیں سزا نہ دے۔ تو استغفار سزا نہ ہونے پر اور توبہ گناہ چھوڑنے پر، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ آپ ادھر بیٹھ کر استغفار 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھتے رہیں اور گناہ چھوڑیں نہ، توبہ نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ توبہ بھی ضروری ہے، استغفار بھی ضروری ہے، گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہنا اللہ میں گناہ چھوڑ کے آ گیا ہوں، اب مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گناہ چھوڑ کر آئے گا وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرے گا، واللہ غفور رحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ اللہ بخشنے والا ہے، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ گناہ چھوڑ کر آئے، استغفار کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو رحم والا پائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ بخشنے والا پائے گا۔ بہت ساری احادیثوں میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہت ساری حدیثوں کا مطلب یہ ہے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا، 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جس لمحے اللہ بندے کا منتظر نہ ہو۔ صبح اور شام اللہ بندے کا منتظر ہے، کب بندہ آئے میں اس کو معاف کروں۔ غفور کا معنی یہ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس میں بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہر لمحے انتظار میں ہے۔ ہاں بندہ ہے جو اللہ سے دور ہے، اللہ ہر لمحے بندے کو معاف کرتا ہے۔ تو بہرحال توبہ استغفار کرنی چاہیے، توبہ سے انسان کا سینہ جو ہے وہ کھلتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں سے انسان کا سینہ جکڑ جاتا ہے، اور استغفار سے انسان کا سینہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، توبہ کیا کرو کثرت سے، اور خوش نصیب بندہ وہ ہوگا کل قیامت کے دن جس کے صحیفے میں، جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوا، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بخشدہ بھی ہے، اوپر سے اپنی طرف سے رحم الگ سے کرتا ہے۔
تو اللہ رحیم ذات بھی ہے، اللہ غفور ذات بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔